بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ رمضان کی عبادات میں سے ایک بہت ہی خاص عبادت وہ اعتکاف کی عبادت ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا ہر رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف کرنا۔ جیسے کہ سنن ترمذی کی روایت ہے، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعتکف فی العشر الاواخر من رمضان، آخری عشرے کا ہمیشہ آپ اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ فلم یعتکف عامن، ایک سال آپ اعتکاف نہیں فرما سکے، اور آپ کو بہت اس کا قلق ہوا کہ میرا اعتکاف رہ گیا۔ فلما کان فی العام المقبل اعتکف 20، جب آئندہ سال آیا تو آپ نے بجائے 10 دن کے 20 دن کا اعتکاف فرمایا، گویا پچھلے سال جو اعتکاف رہ گیا تھا اس کی آپ نے تلافی فرمائی۔ تو اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ اس عبادت کی کتنی اہمیت ہے، کہ یہ کوئی فرض واجب تو نہیں ہے، سنت علی الکفایہ ہے، اور کچھ لوگ اگر ہر محلے کی مسجد میں اعتکاف کر لیں گے، اگر زیادہ نہ بھی کریں، ایک آدمی بھی کر لے تو باقیوں پر گناہ نہیں ہوگا، اور اگر کوئی بھی نہ بیٹھے کسی مسجد میں تو سارے محلے والے گناہ گار ہوں گے جو اس مسجد سے متعلق ہیں۔ تو لیکن بہرحال یہ فرض اور واجب درجے کی عبادت نہیں ہے، لیکن اس کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ آپ نے ایک سال اعتکاف نہیں کیا تو آپ نے اس کی تلافی کے لیے آئندہ سال 20 روز کا اعتکاف فرمایا، اور اس کے فضائل بھی آپ نے بیان فرمائے۔ ابن ماجہ کی روایت ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فی المعتکف، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معتکف کے بارے میں فرمایا، ہوا یعکف الذنوب ویجرا لہ من الحسنات کعامل الحسنات کلیہا، کہ یہ جو معتکف ہے یہ دنیا سے کٹ کر مسجد میں آ کر پڑا رہتا ہے اور گناہوں سے رک جاتا ہے، اور جو حسنات وہ بغیر اعتکاف کے باہر رہتے ہوئے کرتا تھا، تو اب چونکہ اعتکاف کی وجہ سے وہ مسجد میں محبوس ہے، نہیں نکل سکتا اور وہ حسنات نہیں کر سکتا، تو اللہ تعالیٰ ان ساری حسنات کا ثواب بھی اس کے لیے لکھتے ہیں اور اس کا ثواب کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔